اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر، میرے ساتھ پڑھیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم تجوید پڑھ رہے ہیں، تجوید کا سبق ہے۔ آپ تھوڑا سیریس ہو کے تھوڑی دیر کے لیے اس طرف دھیان کریں، بعد میں گپ شپ لگانے کا ٹائم دیں گے آپ کو۔ ہم تجوید سیکھ رہے ہیں، تجوید میں ہمارا جو سبق ہے وہ ہے مخارج کا، ٹھیک ہے۔ مخارج میں ہم صرف ان حروف کو فوکس کریں گے جو ہمیں قرآن میں جن کے اوپر تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دو دن میں انشاءاللہ ان کو کلیئر کر لیں گے، کمپلیٹ کر لیں گے، بتا دیں گے آپ کو سارے، لیکن جن کو ہم نے پڑھنا ہے وہ کچھ ہم ان پہ ڈسکس کریں گے ایک دو دن کے اندر، پھر اس کے بعد ہمارا ریگولرلی قرآن کا سبق شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کل کہ مخارج کتنے ہیں؟ 5 مخارج ہیں، سامنے دیکھیے، مخارج 5 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ہونٹ، زبان کی نوک، منہ کا خالی حصہ، گلا اور ناک کا بانسا۔ یہ وہ 5 جگہیں ہیں، 5 مخرج ہیں جہاں سے یہ 28 حروف ادا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں 4، زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں 12، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں 6، اور گلے سے ادا ہوتے ہیں 6۔ یہ کل ملا کے ہو گئے 28۔ اور ناک کا بانسا جو ہے اس سے ہم غنہ کرتے ہیں، نون مشدد اور میم مشدد، وہ نون جس کے اوپر تشدید ہو اور وہ میم جس کے اوپر تشدید ہو، میم مشدد اور نون مشدد۔ ہم جو حروف آپ کو سمجھانے والے ہیں وہ سکھائیں گے، جو خالی بتانے والے ہیں وہ بتائیں گے، آپ لکھ دیجئے گا۔ پہلے ہم بتاتے ہیں کہ ہونٹ سے 4 الفاظ ادا ہوتے ہیں، 4 حروف ادا ہوتے ہیں ہونٹوں سے، اور وہ 4 کون کون سے ہیں؟ وہ 4 ہیں میم، با، وا اور فا۔ ہمارے جو حروف تہجی جو ہم سیکھتے ہیں تجوید میں، جو میں سبق سکھاتا ہوں، آپ سب سن رہے ہیں نا قرآن کلاس؟ جو میں اپنی کلاسز کو سکھاتا ہوں حروف، وہ سارے میں زبر کے ساتھ پڑھاتا ہوں، یعنی کہ یہ میم، با، وا اور فا کو ہم زبر سے پڑھتے ہیں، ما، با، وا اور فا، ما، با، وا اور فا، وا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو حروف تو آلریڈی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حروف ہیں، حرکت لگانے کی وجہ سے ہمیں ادائیگی بھی آسان ہو جاتی ہے، ان کا ریئل بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ میم ہے، یہ با ہے، وا ہے، فا ہے، اور حرکت کے ساتھ ما، با، وا اور فا۔ ادائیگی نیچرلی ہے ان 4 حروف کی۔ اب آپ کو خالی میں ایسے ٹرانسلیشن میں بتا دیتا ہوں، یہاں پہ اس کی آگے ڈیفینیشن میں ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ یہ چاروں حروف آپ جب ادا کرتے ہیں بولتے ہیں ما، میم،
ہمارے ہونٹ ہی ان چاروں حروفوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ما یا میم ہم جب بولتے ہیں ما، ہمارے ہونٹ جو ہیں ان کا آؤٹ سائڈ جو ہے، یہ بار والا حصہ، خشک حصہ جس کو کہتے ہیں، یہ آپس میں جڑتا ہے۔ اگر آپ بولیں ما، بولیں ما، کیا جڑتا ہے؟ ہونٹوں کا باہر والا حصہ جڑ کے کھل جاتا ہے، ما، میم جس کو آپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے اپوزٹ با، یہ جو با ہے، ٹھیک ہے، میری طرف دیکھیں، بعد میں ڈسکشن کے، با کے لیے ہونٹوں کا اندر کا گیلا حصہ، تر حصہ، ان سائڈ ہونٹوں کی جو ہے وہ، آپ اگر با پڑھیں تو ہونٹ آپس میں چپکتے ہیں، با با، ٹھیک ہے، ایزی ہے۔ اور وا، یہ ہمارے ہونٹ گول ہو کے کھلتے ہیں، اس کو وا نہیں پڑھنا، وا نہیں ہوتا، یہ وا، واؤ، واؤ ہے، واؤ زبر وا، واؤ زیر وی، واؤ پیش وو، واؤ دو زبر ون، واؤ دو زیر ون، واؤ دو پیش ون، ون ون ون، ون 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 بھی نہیں، اس کو نہیں بولیں گے، ون ون یہ کوئی وہ طریقہ نہیں ہے، صفاتی غلطی ہے، ون ون ون، ٹھیک ہے۔ فا، فا کے لیے ہمارے سامنے کے جو دو دانت ہیں، یہ بولتے ہیں، بس اس کو آپ کی زبان سمجھاتے ہیں، یہ سنایا اولیا، ربایا اولیا، یہ وہ بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، وہ ابھی آپ کو میں بانٹ دوں گا، وہ زبان کی نوک میں آپ کو سکھاؤں گا۔ ہمارے سامنے، منہ کے سامنے کے 4 دانت ہوتے ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن کلاس میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، کاپیاں ابھی نہ لکھیں، پینسلیں چھوڑ دیں۔ ہمارے سامنے کے اوپر کے 2 دانت، یہ نیچے کے ہونٹوں سے لگتے ہیں، جہاں سے آپ با ادا کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں فا، فا، اور یہ اور کسی طریقے سے ادا ہی نہیں ہو سکتا، مطلب آپ صرف کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ اس کی کوئی خاص کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ کوئی علیحدہ سے بتانا ہے۔ آپ فا جب بھی ادا کریں گے نیچرلی آٹومیٹکلی آپ کے سامنے کے اوپر کے 2 دانت نیچے دانتوں سے لگیں گے، بولیں فا، فا، لگ رہے ہیں؟ محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، بس اس کی گہرائی میں اتنا نہیں جاتے، یہ ہو گیا ہمارے ہونٹوں سے 4 ہیں، ہونٹوں سے ما، با، وا اور فا، بولے میرے ساتھ، ما، با، وا، فا، ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 4۔ سیکھنے والا جو سبجیکٹ ہے ہمارا وہ ایک یہ زبان کی نوک ہے اور گلا ہے۔ زبان کی نوک سے ہیں 12، اس کے 4 سیٹ ہیں، وہ میں آپ کو لکھ کے سمجھاتا ہوں یہاں پہ۔ یہ جو 12 ہیں، سیٹ نمبر 1 کیا ہے، سیٹ نمبر 2 کیا ہے، 3 کیا ہے، 4 کیا ہے، یہی سیکھنے والا سبق ہے آپ کا۔ سیٹ نمبر 1 میں زبان کی نوک دانتوں کی نوک سے لگتی ہے، سیٹ نمبر 2 میں زبان کی نوک دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے، سیٹ نمبر 3 میں زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے، اور سیٹ نمبر 4 میں زبان کی نوک اوپر تالو سے لگتی ہے۔ یہ آج ہم پڑھیں گے۔ سیٹ نمبر 1 جو ہے ہمارا زبان کی نوک سے 12 اور ہر سیٹ میں 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے وہ بچے چاہیے جو سیریس ہو کے سبق سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے بعد آپس میں بے شک جتنی دیر باتیں کریں، جتنی دیر یہاں آئیں گے صرف آپ کی توجہ ادھر ہوگی سب کی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی کلاس ہے، ان کی کلاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہیں بات؟ یہ میں نے کیا لکھا ہے بتائیں، بولیں جی، کیا لکھا ہے؟ دعا، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے سے کوشش کر رہے ہیں ادائیگی کی، اب آپ کو سمجھ آئی؟ یہ وہ 3 حروف ہیں جو ہمارے سامنے کے، یہ جو 2 دانت جو فا کے لیے استعمال ہوئے تھے، سامنے کے 2 دانت اس کی نوک ہوتی ہے۔ آسانی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کے بیچ، مثال ہے، یہ اب اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ زبان ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان کا ایک سینٹر ٹچ پوائنٹ ہوتا ہے، سمجھتے ہیں نا، سینٹر اس کو ویسے کہتے ہیں، سینٹر یہ زبان کا، لیکن یہ سینٹر پوائنٹ، یہ ٹچ پوائنٹ زبان کی نوک جس کو کہتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ سب کی زبان ہوتی ہے اور یوں جو وی شکل میں ایسے آتی ہے، تو یہ حصہ اس کی نوک ہوتی ہے، زبان کی نوک، سمجھ رہے ہیں؟ یہ زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کی نوک سے لگتی ہے، یا آپ دونوں اور اوپر نیچے کے دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان لیں تھوڑی سی، یا لگائیں، سا، ذا، ذو، سا، اس کو سا کو سا نہیں پڑھنا، سین والی آواز نہ آئے۔ تو جب بھی آپ قرآن میں پڑھیں گے سا، تو یہ پتہ چل جائے کہ آپ سا پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا سا پڑھ رہے ہیں۔
سا میں پڑھیں گے تو آواز تھوڑی موٹی سی نکلے گی، سین پڑھیں گے تو آواز سیٹی والی نکلے گی. تو یہ ہے سا. سا زبان کی نوک دانتوں کی نوک سے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب باقی آپ نے اپنی ریویژن خود کرنی ہے. یہاں پہ تھوڑا سا سامنے کے دانتوں کی نوک سے زبان کی نوک لگتی ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف ہے کہ ہمارے زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کی نوک سے لگتی ہے. اور یہ عادت آپ نے بہت پختہ کرنی ہے، بہت مضبوط کرنی ہے. پورے قرآن میں جب بھی آپ کے سامنے سا آئے گا، ذا آئے گا یا وا آئے گا، اس کے اوپر آپ نے زبان کی نوک دانتوں کی نوک سے رکھنی ہے. میں آپ کی یہاں ہر جگہ مدد کروں گا. جو ہی آپ قرآن پہ آئیں گے تو کیونکہ میں تلاوت کرا رہا ہوں گا تو اس میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. ٹھیک ہے جی، اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ ہم سے ادا نہیں ہو رہا. اس کی مشق کر لیتے ہیں پہلے. سا کی مخرج معلوم کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ بھی کاپی میں لکھ لیجئے گا کہ اگر کسی بھی حرف کا آپ نے مخرج معلوم کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے. وہ ہے حمزہ زبر آ، یا جس کو آپ کہتے ہیں الف زبر آ. کسی بھی حرف کا اگر آپ نے مخرج معلوم، تھوڑی دیر کے لیے نہ لکھیں، تھوڑی دیر کے لیے نہ لکھیں، صرف دیکھیں، سنیں، سمجھیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کو ٹائم دیا جائے گا. بس ہم یہیں پہ اس کو کلیئر کرتے ہیں. کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس سے پہلے اگر ہم حمزہ زبر آ لگا دیں اور جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو جزم دے دیں، ساکن کر دیں، سکون کر دیں. مثال ہے کون سا حرف جس کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ بولیں کوئی حرف. آئین. ہم آئین کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے نکلتا ہے. ویسے تو حلقی حروف ہیں، انہوں نے بہت مشکل حرف چوز کیا ہے شاید آپ کے لیے. یہ آئین ہے، آئین کو ہم نے کر دیا ساکن. جزم دو طرح کی ہوتی ہے. جزم یہ چھوٹی پیش کی طرف بھی ہوتی ہے، ایسے بھی ہوتی ہے، ایسے گول دائرہ بھی ہوتی ہے. جزم کے 3 طریقے رائج ہیں مختلف قرآن میں. پاکستان میں جو قرآن آتے ہیں اس میں جزم اس طرح سے ہوتی ہے، اور دیگر ایران میں یا جو سعودیہ میں چھپتے ہیں ان میں جزم اس طرح گول دائرے میں بھی ہوتی ہے، اور یہ اردو کے 8 کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مخرج معلوم کرنا ہے آئین کا، تو ہم نے اس سے پہلے اگر لگا دیا حمزہ زبر آ، تو ہم اس کو جب پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے حمزہ آئین زبر آ. آ جب آ جس جگہ ہم روکیں گے وہ اس کا مخرج ہے. کیونکہ مشکل ہے، میں آپ کو آسان ورڈ پہ بتاتا ہوں. جیسے آپ نے معلوم کرنا ہے مخرج سا کا یا با کا، جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں تو آپ کو ہو جائے گا. جیسے اگر ہم نے با کا معلوم کرنا ہے جس جگہ ہم رکیں گے، حمزہ کو لگائیں گے اس کو تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر. آپ رکیں، آپ جس جگہ رکے ہیں وہی اس کا مخرج ہوتا ہے. یہ ایک کلیہ ہے جو آپ کو بتانا تھا. سا کی ہم مشق کر لیتے ہیں. اگر سا کو حمزہ کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ یہ چاروں سیٹ ہیں، پہلے میں لکھ دیتا ہوں پھر مشق علیحدہ علیحدہ. آج اس کو آپ لکھ لیجئے گا، مشق ہم شکل کر لیں گے، یہ زیادہ ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. سیٹ نمبر 2 ہے تا، دال اور تو. یہ تا دا تو ہم پڑھیں گے زبر کے ساتھ. تا دا تو. یہ توا نہیں ہے. یہ ابھی جو قاعدے میں ہم بچوں سے سن رہے تھے جو توا دعا پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ توا نہیں ہے. ہم یہیں تک رکتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے. یہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی اندر جڑ سے لگتی ہے. زبان کی نوک سامنے کے جو 2 دانت ہیں اوپر والے،
جڑ سے لگتی ہے اندر والی سائڈ پہ، اندر جڑ پہ. یہ سامنے کے 2 دانت ہیں، یہ اوپر جو جڑے ہوئے ہیں اندر والی سائڈ پہ زبان کی نوک لگتی ہے. ہم پڑھتے ہیں تا، دال اور تو، تا دا تو. مشق کر لیتے ہیں اس کی. اگر ہم سا کو پڑھتے ہیں، سیٹ نمبر 1، حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ سا زبر اس، اس بہت نہیں نکالنی، یہ اتنی ساری نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل لگانی ہے، ٹچ کرنی ہے، سمجھنے. زیادہ نکالیں تو بندہ برا بھی لگتا ہے اور وہ طریقہ نہیں ہے. اس، اس بالکل قطری بھی زبان آپ کی تھوڑی سی، یہ دانت ہے تو بس اس کے ساتھ ٹچ کریں اس کو. یہ اگر دانت ہے سامنے کے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کے ساتھ ٹچ کریں، پورا نہ آگے نکالیں اس کو. زبان کو اس سے ٹچ کرنا ہے دانتوں سے. اس کیسے پڑھیں گے؟ اس، اس آپ کی ٹھیک پڑھیں. اس، شاباش شاباش، ٹھیک ہے. اور سب سیکھے میں آپ بولیں، ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی نا بات ساری؟ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس نہیں ہے، اس ای والی بات. اور حمزہ سا پیش اوس یا اس او کی آواز نکالنی ہے. اس اس، ٹھیک ہے. اور سا زبر سا، یہ پریکٹس بھی کرا لوں گی. یہ حروف ایسے ہی قرآن میں پڑھیں گے. سا سی سو، سن سین سن. یہ سا سی سو، سن سین بولیں ساتھ، سن سین سن، ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ یہ آپ لوگ سیکھیں میں، یہاں پہ اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ذال کے لیے کیا کریں گے؟ زبان کہاں لگائیں گے؟ زبان کی نوک وہیں لگے گی. یہ جو سیٹ ہے ایک ہی جگہ پہ زبان لگتی ہے. سا زال ذا کے لیے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی نوک سے ہی لگے گی. سا ذا ذا، ذوا نہیں پڑھنا، ذا. اس کا وزن کیا ہے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ذال، حمزہ ذا زبر از، حمزہ ذا دیر از، حمزہ ذا پیش از، از از، از از. اور ذال زبر ذا زی زو، ذا زی زو. یہ زا نہیں ہے، زا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ آرم ہے زا. زا اور زا میں فرق ہے. زی اور زو، زا 2 زبر، زن زن زن، ٹھیک ہے. اور ضا، حمزہ ضا زبر از، از. اور حمزہ دال زبر از، از از. سمجھ آ رہی ہے؟ منہ گول کرنا ہے لیکن اس کو ضا کی شکل میں، از از. اور حمزہ ضا زیر از، از. ضا زبر، ضا زبر ضا، ضا ضا نہیں ہے، ضا نہیں، ضا ضا، ٹھیک ہے؟ یہ ضا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ کر دینا. کون سا؟ من الظالمین، ٹھیک ہے نا؟ ظالمین یا ظالمین نہیں، ظالمین. ضا بھی نہیں ہے، ذا بھی نہیں ہے، بیچ کا ہے. ظالمین، ٹھیک ہے؟ ظالم، ظالمن، ٹھیک ہے؟ ذا ذی ذو اور ظن ذن ذن. یہاں پہ ایک اور، آج ہم اس کو آپ کو، یہ آپ رہنے دیں بے شک، ٹائم تھوڑا تھا کیونکہ آج تھوڑی ترتیب دی ہے، اس وجہ سے تھوڑا ٹائم ہمارا ایکسٹرا لگا ہے. اس والی کو لکھا تو نہیں ہے نا؟ اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ کل لکھیے گا. اسی کے اوپر ایک اور چیز، ایک وزن یاد کر لیں. وہ وزن کیا ہے؟ 2 حمزہ کا وزن. ایک حمزہ زبر، حمزہ زبر آ اور حمزہ زبر آ. یہ حمزہ زبر آ کا جو وزن ہے میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں. ایک لو والیوم، ایک ہائی والیوم، ایک نیچے کی آواز، ایک اونچی آواز. اسی پہ یہ ہم 6 جو ورڈ ہیں وہ آپ نے سیکھنے. یہ کیا ہے؟ ذا. یہ کیا ہے؟ ذا. ایک ہے ذا لو والیوم میں اور دوسرا ذا، ذا ذا، ذا ذا. سمجھ میں آ رہی ہے؟
یا یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں ذا پڑھ رہا ہوں زال والا کہ میں ذا پڑھ رہا ہوں. ذا موٹا اور اونچا حرف ہے. یہ جب آپ قرآن تجوید میں پڑھیں گے یہ آپ کو گرین میں ملے گا, گرین ورڈز میں ملے گا. یہ موٹے حروف میں سے, اونچے حروف میں سے. ذال آپ کو گرین نہیں ملے گا پورے تجوید کے قرآن میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ کیا ہے؟ ذا نرم ہے. دوسرا ذا, ذا ذا یہ موٹے اور اونچے حروف میں سے. یہ تجوید والوں نے کو بنائے ہوئے اپنے سٹائل, کوئی یوں پڑھتا ہے, کوئی یہاں پڑھتا ہے, کوئی یوں پڑھتا ہے. تو ہم نے یہ رکھا کہ یہ نیچی آواز ہے, یہ اونچی آواز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ذا ذا یہ والا ذا 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 ذا. اسی طرح یہ تا تو تو نہیں ہے, تا تو. سمجھ میں منہ گول کر رہا ہوں, تو بول رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں؟ تو بول رہا ہوں یا تو بول رہا ہوں؟ تو تا تو. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے سبق اتنا ہی ہے. کل سے آپ نہیں آئیں گے کل؟ ٹھیک ہے, پھر ہم آپ کے ریڈی اسی طرح اپنی کلاس لے لینی ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی ہوں گے ساتھ دونوں, وہ ابھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں تاکہ ہم 15 منٹ میں ان کو فری کر کے 6:15 بجے اپنی کلاس شروع کر لیں. یہ 2 سے 3 دن یہ لگیں گے. اچھا ایک اور بات پوچھنی ہے کہ بور تو نہیں ہو رہے اس بات سے کہ کل بھاگ جائیں سارے کہ یہ کیا سبق پڑھا رہے ہیں؟ وہ بات کریں جو میرے منہ پہ ہو, میری پیٹھ پیچھے نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ جاری رکھیں. کیا سمجھتے ہیں, ضروری سمجھتے ہیں اس کو سمجھنا؟ جی تیز کر لیں گے نا. اس میں ہم صرف اہم جو ہے نا یہ زبان کی نوک کے اور گلے کے اور ایک منہ کے خالی حصے کا سیٹ ہے جس میں ضاد ادا ہوتا ہے اور قاف, وہ کرنا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ 2 سے 3 دن میں اس کو کمپلیٹ کریں. اگر کل آپ نہیں آئے تو پھر آپ لے لیجئے گا, ورنہ یہ دیکھ لیجئے گا ویڈیو. آپ کو سمجھ میں آیا؟ کوئی مشکل؟ صحیح ہے, اس کو جاری رکھیں. ہم 2-3 دن کے لیے صبر کریں. تھوڑی سی مشکل ہے, پھر قرآن پہ آ جائیں گے, مفاہیم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, بند کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.